اب سب ساتھی دوسری نشست کا آغاز بالتعوذ اور تسمیہ سے کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشیطان الرجيم. الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم بسم الله اللہ الرحمن الرحمن الرحيم. الرحیم۔ اچھا جی، ایسا ہے کہ ابھی جب ہم ریویژن کر رہے تھے تو سراب لفظ جو ہے یہ ساتھیوں کو مشکل لگ رہا تھا، تو تھوڑا سا نیچے کریں قیصر بھائی، اگر ہمیں سن رہے ہیں تو تھوڑا سا بس جی۔ تو یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ ویسے ہمارا سبق جو ہے وہ لا یذوقون سے ہی مطلب شروع ہونا ہے، تو اس کو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ سراب کیا ہے۔ تو یہاں تھا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا اور وہ سراب ہو جائیں گے۔ تو سراب کیا ہوتا ہے؟ میں نے گزارش کی تھی کہ یہ خاص طور پر کیا ہوتا ہے کہ گرم موسم، ریگستان اور ریت جو ہے وہ شکل اختیار کر لیتی ہے۔ انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ پانی ہے، تو جب وہاں جاتا ہے تو وہ پانی نہیں ہوتا بلکہ وہ نظر کا ایک دھوکہ ہوتا ہے، اس کو سراب کہتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ریت کیسے پہاڑ بنیں گے، تو دوسری جگہ پر مختلف جگہوں پر یہ آیات آئی ہیں۔ مثلا جیسے آیا ہوا ہے سورۃ الواقعہ کے اندر، آپ نے پڑھا ہے جبال کے بارے میں کہ فقانت ہباء منبثا، کہ پہاڑ جو ہے وہ ایک پھیلا ہوا غبار بن جائیں گے، جس جگہ پہ مٹی ہے اسی طریقے سے۔ پھر ریت کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوا تھا کہ وقانت الجبال کثیبا مہیلا، پڑھا تھا نا کثیبا مہیلا جی سورہ مزمل میں جی جی۔ جی تو وہ اس کے معنی ہے کہ بھئی پہاڑ ہو جائیں گے گرائی ہوئی کثیباً، مہیلا کا مطلب ہے گرائی ہوئی، کثیبہ کا مطلب ہوتا ہے ریت کے ٹیلے، ٹھیک ہے جی۔ جی تو پتہ کیا چل رہا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اور بھی کافی آیات ہیں کہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِهْنِ الْمَنفُوشِ، اور اس سے پہلے بلکہ ہے کہ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دُكَّةً وَاحِدَةً، سورۃ الحاقہ میں پڑھا تھا، کیوں جی؟ جی کہ زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا اور ایک ہی چوٹ کے ساتھ ان دونوں کو چوٹ لگائی جائے گی، ان دونوں کو ٹکرا دیا جائے گا۔ اب یہ سارے کے سارے جو مراحل ہیں یہ بتایا تھا کہ وہ حشر سے پہلے کے ہیں، جب زمین اس کے بعد سلوٹوں کے بغیر ہو جائے گی، تو اس کے جو سے پہلے جو صورتحال ہے پہاڑوں کے ساتھ وہ یہ ہوگی جو مختلف آیات کے لحاظ سے ہمیں پڑھی۔ تو وہاں پھر ریت جیسے، اور اوپر سے گرمی کا آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی 8 فرشتے وہ عرش سے مطلب وہ اٹھا کے اللہ کا عرش جو ہے وہ نیچے لائیں گے، اور اس وقت بہت زیادہ گرمی اور گھبراہٹ ہوگی۔ وہ پوری کی پوری آیات ہیں، انشاءاللہ ان کے بارے میں کریں گے۔ تو اس سے پہلے کہ یہ مناظر ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بھی ہم اس کے لیے تیاری کریں۔ تو ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم، ایک تو ترجمہ آپ نے کیا کہ بے شک جہنم مرصادا، گھات کی جگہ ہو جائے گی۔ اوپر بھی کانت کا مطلب کیا ہے نا، ہو جائے گی، ایسا ہے۔ جی اب اس میں یہ ہے کہ حدیث کے بارے میں بھی اور ویسے بھی ہمارا یہ ہے کہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت اور جہنم بنا کے رکھ دیے ہوئے ہیں، تو اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کا ترجمہ یہ کر رہے ہیں کہ ابھی بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اس جہنم، جو گرم ترین آگ اس کائنات کی ہے، اس سے ڈرا رہا ہے۔ تو بے شک جہنم گھات، ایک گھات کی جگہ کانت ہے، ابھی بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جی پھر ہم نے اس جہنم کے بارے میں یہ بھی پڑھا ہوا ہے کہ جہنم بولے گی، یہ بھی پڑھا ہے نا آپ نے۔ جی بولے گی مطلب وہ کہے گی کہ حل بھئی من مزید. اللہ سبحانہ و حل من مزید، تو وہ فتقول، جی جی، حل من مزید، کہ اللہ اس کے اندر ڈالتے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم سے بچائے ہمیں، لیکن یہ ہے کہ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، طاغین ہیں، وہ اس کے اندر اللہ ڈالتا جائے گا، فرشتے ڈالتے جائیں گے اس کے اندر، تو وہ یہی کہتی رہے گی حل میں مزید، حل میں مزید، کوئی اور ہے، کوئی اور چیز ہے۔ تو آگے حدیث کے اندر پھر آتا ہے کہ وہ اس وقت تک یہ بات کہتی رہے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بند کرے گا اور اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھے گا، یہ الفاظ آتے ہیں، پھر وہ بند ہو جائے گی، پھر وہ بولنا بند کرے گی۔ تو یہ ایک خوفناک قسم کی صورتحال بن جاتی ہے کہ بھی ایک بند بھی ہو اور آگ بھی اس کے اندر جل رہی ہو، تو اب ہم اس کو کسی صورت میں بھی الفاظ کے اندر بیان نہیں کر سکتے ہیں، صرف جو احادیث کے اندر آیا ہے اس کو ترجمہ کر کے تو اور کچھ تصور کر سکتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ جی ورنہ جہنم یہ ہے کہ بھی جہنم ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے، اور وہ بولے گی بھی، سارا کچھ کہے گی، اور اس کے کیا کیا شکلیں وہ اللہ تعالیٰ نے دکھائیں۔ اب یہ کن کے لیے ہے؟ للطاغین مآبا، وہ سرکشوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ ہے۔ سرکش یہاں یہ ہے کہ مومنین، مسلمین، ان کا الٹ جو سرکشی اختیار کرتے ہیں، وہ کفر کی طرف لے جاتے ہیں اپنے آپ کو، یا شرک کی طرف لے جاتے ہیں، یا نہیں مانتے، وہ سارے کے سارے للطاغین مآبا، وہ جہنم سرکشوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی ظرف مکان میم۔ تو آگے جو الفاظ تھے اس دن بات کر دی تھی جی سیٹرڈے کو۔ اب یہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں نا، لابثین فیہا احقابا، مفسرین ہیں وہ یہ آیت نوٹ کرتے ہیں، اور احقاب کا ترجمہ میں نے اس دن بتایا تھا، جلدی کے اندر وقت کم تھا، تو آپ ساتھیوں کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ لوگ اگر کوئی کہے اس آیت کو لے کے، اسی آیت کو لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی جنت تو ہمیشہ کے لیے رہے گی لیکن جہنم جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی، یہ لوگ کہیں گے، ممکن ہے آپ نے نہ سنا ہو، کیوں جی؟ جی آپ نے نہ سنا ہو، جی لیکن یہ فکر ہے کہ جہنم نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی قرآن مجید کی جو سورہ النبا ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے لفظ لابسین فیہا احقابا۔ احقابا کا جو لفظ ہے وہ ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ حقب ہوتا ہے 80 سال کے لیے۔ حقب کی مدت کیا ہوتی ہے؟ 80 سال. 80 سال کے لیے۔ اور کسی نے کم و بیش کہا کہ بھئی 1000 سال کے لیے ہے، لیکن اس کے اندر جو بھول جاتے ہیں وہ ہے کہ عربی کی ڈکشنری نکال کے اب بھی دیکھیں گے تو احقابہ کا مطلب بے شک اتنی مدت ہو جتنی بھی وہ کہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ پے در پے، یعنی کہ ایک کے بعد دوسری مدت آنے والی، وہ ہوتی ہے احقابہ۔ میں بات سمجھا پا رہا ہوں؟ جی
جی اور اس کے مقابلے میں نے یہ کہا تھا کہ جب چیز کو سمجھ نہ آئے ایک جگہ پر، کوئی آیت متشابہات میں سے ہو، تو پھر کس کی طرف جانا ہوتا ہے؟ آیات محکمات کی طرف۔ جی آپ نے سورہ آل عمران میں پڑھا نا کہ وہ جو آیات محکمات ہیں ہن ام الکتاب، کہ وہ کتاب کی اصل ہیں، ماں اصل ہیں، ان کی طرف جانا ہوگا۔ تو میں نے اس دن گزارش کی تھی کہ قرآن مجید کے اندر جو جہنم کا خلود ہے، جہنم کا ہمیشہ رہنا ہے، وہ 34 مرتبہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے واضح طور پر، کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ۔ جب یہ کہ لوگ ہو سکتا ہے کہ بھی اس کے اندر ہمیشہ ہو، کیا سکتا ہے، مومن اس کے اندر جائیں گے لیکن اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، ایسے ہی ہے جی؟ جی جی وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ذہن میں کبھی بھی لانا کہ جہنم جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے وضاحت کرنی تھی، ورنہ میں نے کل سیٹرڈے کو بھی بتایا تھا کہ یہ جو ہے کہ آخری مسلمان جو مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا اپنے رحمت سے اور اپنی شفقت سے اور اپنی ربوبیت، جتنی بھی اس کی صفات ہیں رحم والی، اس کے مد نظر رکھتے ہوئے کہ جاؤ فرشتوں دیکھو، جس بندے کے دل کے اندر ایک رائی برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی لے آؤ۔ جی جی تو وہ اللہ جی سبحانہ و تعالیٰ اپنے کرم فضل سے نکالے گا، لیکن یہاں نکالنے سے بڑے خوش ہو جائیں گے ہم، لیکن جو اس کے اندر رہنا ہے، کتنا عرصہ رہنا ہے، کفار مشرکین تو خلود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، لیکن مومن اس بات سے دھوکہ نہ کھائیں، اس لیے کہ وہ جہنم ایسی چیز ہے خطرناک ترین، وہ جو ہے ابھی آگے آئے گا لفظ اس کے بھی اضافہ نہیں ہوگا، مگر کیا ہوگا، آگ کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا۔ ابھی ہاں بلکہ آیا ہوا ہے فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، آیت نمبر 20 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ چکھو، فَلَن نَّزِيدَكُمْ، ہم تمہارے اندر اضافہ نہیں کریں گے، الا عذابا، مگر عذاب کا، یعنی کہ عذاب جب جب آئے ہوگا تو اس کے اندر جب جب بجھے گی، تو دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آگ کو فرشتوں کو کہے گا یا اپنے اذن سے کہے گا کہ اور زیادہ ہو جا، تو اس سے ڈرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ جی اب یہ جی اللہ تعالیٰ بچائے اس ساتھ سے، تو یہاں طاغین سرکش ان کی بات ہو رہی ہے۔ اب لابسین فیہا احقابا کا میں دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں کہ وہ اس آگ میں پے در پے آنے والے لمبے زمانے، طویل زمانے رہیں گے، رہنے والے ہوں گے، یا کے لیے رہنے والے ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ڈاکٹر جی صاحب، ڈاکٹر داؤد بھائی آپ ذرا کریں لابسین فیہا احقابا کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس جہنم میں آنے والے پے در پے کئی زمانے ٹھہرنے والے ہوں گے۔ جی پے در پے ضرور یاد رکھنا ہے احقابہ کے اندر، جی تو اس میں سے پھر یہ ہے کہ وہ جو خلود ہے وہ آ جاتا ہے۔ آگے جی پڑھتے ہیں۔ اوپر آپ نے پڑھا تھا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، پڑھا تھا نا؟ جی کیا پڑھا تھا اس کے معنی؟ اور نیند ہم کو نے ہم نے تمہاری تمہاری نیند کو نیند کو تمہارے لیے آرام اور اور آرام سکون بنا۔ بنایا۔ ترجمہ تو بنایا۔ یہ ہے کہ ہم نے تمہاری نیند کو آرام اور سکون بنایا۔ سمجھنے کے لیے ہم نے تمہارے لیے نیند کو آرام اور سکون کا ذریعہ بنایا، ایسے ہی ہے۔ جی اب یہاں جو صورتحال ہے وہ کیا ہے؟
جہنم کی بات ہو رہی ہے، آگ کی. لا یذوقون فیہا، تو پہلے تو یہ ہے کہ یہ پہلے آ رہی ہے اور واو نون آخر میں آ رہا ہے، وہ نہیں چکھیں گے. تو وہ کون ہیں؟ وہی طاغین. طاغین سرکش. طاغین یہاں پر آپ کے سامنے ہے نا، لاب للطاغین مآب ہے نا، جی تو یہ طاغین ہے، سرکش. ہر وہ آدمی جو سرکش ہے. اور یہاں مطلب یہ دیکھ لیں کہ بھئی جس کے وزن ہلکے ہوئے، جی، وہ جہنم کے اندر کچھ ابدی طور پر ہوں گے، یہ جس طرح دیکھیے گا آپ جس جگہ پہ ابدی طور پر ہوں گے، اور کچھ یہ ہے کہ جو اپنے پنشمنٹ لے کے مومن صرف وہ ہوں گے ایسے، ان کے علاوہ اور نہیں ہوگا. یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. لیکن اس سے یہ نہیں کہنا کہ جہنم کی آگ بھائی وہ بڑی سخت ہے، تو یہ نہیں کہ بھئی ہم چلو نکل تو جائیں گے نا، ایسا بھی کبھی نہ کہیں، ذہن میں لائیں نہ. عمل ہی وہ کریں کہ جو جہنم کے حد سے بچ جانے والے ہوں. تو بھائیو یہ جہنم ایسی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید کے اندر آتا ہے، سورہ مریم کے اندر وَإِم مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. ترجمہ کریں گے کون ساتھی جی؟ وَإِم مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کا ترجمہ کریں گے آپ میں سے؟ اور تم میں سے کوئی نہیں ہوگا مگر وہ اس پر وارد ہاں، ہوگا تو یا اس آئے پر گا. سے وارد ہوگا، اس کو دیکھے گا، اس پر کو جی وارد ہونا. ہاں جی، وہاں جائے گا. اس جہنم کو اپنا کافروں میں نے بھی دیکھنا ہے اور مومنوں نے بھی دیکھنا ہے. میں بات سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں؟ جی کیسے دیکھیں گے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ جو جہنم ہے اس کے اوپر پل صراط رکھے گا، جو پہلے ہم بتا چکے ہیں پل صراط کے بارے میں. جی، تو وہ جو برج ہے یا پل ہے صراط وہ والا، اس کے اوپر یہ ہے کہ جتنے جتنے آپ کے اعمال نامے ہوں گے یا ہمارے اعمال نامے ہوں گے، لوگوں کے اعمال نامے ہوں گے، اس لحاظ سے وہاں اس کو پار کرنا، دوسری طرف جانا، اس لحاظ سے سپیڈ ہوگی انسان کی. پتہ نہیں کتنے عرصے میں کچھ لوگ جو ہے وہ تو فوری طور پر اس کو کراس کر جائیں گے اپنے اللہ کے فضل اور اپنے اعمال کی وجہ سے. لیکن یہ ہے کہ مومن ہوں گے تو کافر جتنے بھی ہیں وہ ان میں سے گرتے جائیں گے، گرتے جائیں گے، گرتے جائیں گے. وہ آنکڑے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ہکس جو ہیں، کہ وہ اعمال کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ایسا میکنزم بنایا ہوگا کہ وہ ان کو آگے جانے ہی نہیں دیں گے، اور وہ جہنم کے اندر گرتے جائیں گے. جن کے وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ہے، لیکن یہ ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. جی 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 ٹھیک ہے جی، حاویہ اس کا ٹھکانہ ہے. تو یہ جو ہے نا 50% سے کم، یہ تو کم ضرور رکھے اپنے ذہن میں. آگے جی دیکھیں جہنم کے اندر کیا ہوگا. لا یذوقون، وہ نہیں چکھیں گے، فیہا، اس جہنم میں، بردن، کوئی ٹھنڈک، کوئی ٹھنڈک. ٹھنڈک، برد. یہ ابھی اس کا دوسرا معنی بھی کرنے لگے ہیں. ولا شرابا، اور نہ ہی پینے کی چیز، اور نہ ہی پینے. پینے کی چیز. یعنی کہ ہماری زبان کا اردو مطلب جس ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ شراب اردو کے اندر خمر کو کہتے ہیں، ایسے ہی ہے. جی ہاں، لیکن شراب عربی کے اندر شارابہ کا مطلب ہے پیا، شراب پینے والی چیز. تو وہ اس جہنم میں کوئی ٹھنڈک نہیں چکھیں گے اور نہ ہی پینے والی چیز ایک. اب میں نے آپ کو صرف آپ کی جو ووکیبلری ہے اس کے لیے، برد نیند کو بھی کہتے ہیں عربی کے اندر. جی جی
برد عربی میں صرف اپنے اضافے کے لیے، ورنہ برد کا مطلب ہم نے وہ ٹھنڈ، ٹھنڈک ہی رکھنا ہے، لیکن برد کے معنی عربی زبان کے اندر لغہ فصحا کے اندر نیند بھی ہے۔ اب جہنم کے اندر انسان کو اگر تھوڑی دیر کے لیے نیند بھی آ جائے تو وہ تکلیف جو ہے منقطع ہو جاتی ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ انیستھیزیا دیتے ہیں اس وجہ سے کہ بندے کو نیند آ جائے اور بندہ جو ہے اس کو آپریشن کرتے ہوئے تکلیف نہ ہو۔ کیوں جی ایسا ہے جی ڈاکٹر سر، صاحب؟ جی سر، ہاں جی، یہ ساری چیزیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے کئی کئی معنی ہیں۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کہیں لفظ نیند کا بھی آ جاتا ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ اس بندے نے مطلب غلطی کر دی ہے۔ عربی زبان میں برد نیند کے لیے بھی آتا ہے، بلکہ قبیلہ بنو حذیل ہے، ان کی جو اپنا لہجہ ہے اس کے اندر برد کے اندر کے لیے آتا ہے نیند۔ اچھا یہ آگے چلتے ہیں ترجمہ کر کے، اس لیے کہ تسلسل رہے، کہ وہ اس میں یعنی کہ اس جہنم میں کوئی ٹھنڈک، چونکہ یہاں لفظ آ رہا ہے نکرہ کا تو ہم کوئی لگا رہے ہیں، کوئی ٹھنڈک نہیں چکھیں گے، ولا شرابا اور نہ ہی پینے کی چیز، الا حمیما وغساقا پہلے پڑھ چکے ہیں، مگر کیا چکھیں گے؟ حمیم، ہما سے نکلا ہے حمیم، کھولتا ہوا پانی، گرمی پانی کافی ہوتا ہے تو یہاں تو حمیم علیم کے وزن پر آیا ہے، خبیر کے وزن پر آیا ہے، تو بہت زیادہ گرم، تو وہ ہماری زبان میں ہوتا ہے کھولتا ہوا۔ جی میں بات سمجھا پا رہا ہوں؟ جی، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بخار کو ہما کہتے ہیں، ہما جی، ہے میم۔ جب ڈاکٹر صاحب جائیں گے عرب میں وہاں، تو وہاں اگر کسی کو کہیں گے نبض دیکھیں گے تو وہ کہہ رہے کہ حل عندک حما، کہ کیا تمہیں بخار ہے جی، تو وہ گرم جسم کا ہونا، اس سے حمیمہ بنا بہت زیادہ گرمی، تو ہم نے کہا الا حمیم مگر کھولتا ہوا، یہ جو کہ شراب کے ساتھ ہے پینے کی جگہ، مگر کھولتا ہوا پانی، وغساقا اور زخموں کی پیپ، اس میں غساق یہ ذہن میں رکھیے گا، اس کے ساتھ زخم کا ہونا لازمی ہے۔ غساق کے اندر کیا ہے جی؟ زخم، زخموں کی پیپ، آپ ترجمہ اس کا بہتی ہوئی پیپ، زخموں کا دہون لفظ کہتے ہیں، یا ہم کہیں گے آسان سے مگر کھولتا ہوا پانی اور زخموں کی پیپ۔ اب تصور یہ کریں کہ پیاس لگی ہوئی ہو، گرمی ہو بہت زیادہ، اور پینے کے لیے کھولتا ہوا ہی پانی ہو اور زخموں کی پیپ ہو، تو بھائیو اللہ تعالیٰ ابھی ہمیں وہ اس کا نقشہ دکھا رہا ہے۔ اب تو یہ ہے کہ بھی ہمارے جو الفاظ ہیں یا ہمارے اعمال، وہ ان کو دیکھ کے سانس بھی لیں گے، ذہن کے اندر کوئی تصور بھی لائیں گے، عمل کی شکل کوئی ہوگی یا بات بھی کرنی ہوگی، تو یہی چیز ہے نا جی، فکر ہے اور یا بولنا ہے، یا پھر یہ ہے کہ عمل کسی کو تکلیف پہنچانا یا کسی کے لیے رحم مطلب کرنا، یہی چیزیں آتی ہیں، تو اس کو دیکھ کے کریں گے اگر انسان کو یہ تصویر ذہن میں ہو۔ جی، جزاء وفاقا، اب وفاق، وفاق کس کو کہتے ہیں جی؟ اس سے لفظ ہے موافق، ترجمہ اس کا پھر وہی آسان کریں گے، ہم اس کا ترجمہ کریں گے، یہ جزاء وفاقا یہ پورا پورا بدلہ ہوگا، پورا پورا بدلا ہوا، بدلہ ہوگا۔ اب وفاق کیوں آیا لفظ یہاں؟ وفاق، وفا کیوں نہیں آیا؟ یوفی ہے نا، تو یہاں کاف آ گیا ہے وفاق کا، تو اس کو سمجھنے کے لیے موافق اپنا لفظ آتا ہے۔ موافق یہ ہوتا ہے کہ جو برابر، جی برابر بھی کہہ سکتے برابر، بالکل ٹھیک ہے،
اچھا بالکل ٹھیک. تو یہ ہے کہ جتنا بھی اس نے عمل کیا ہوا ہوگا برا، اس جتنا ہی اللہ تعالی بدلہ اس کو دے گا برائی کا. نیکی کا تو یہ ہے کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ قرآن مجید کے اندر ایک نیکی کرو گے تو میں اس کی 10 نیکیاں ایک جگہ پہ آیا ہے. کیوں جی ایسا ہی ہے نا؟ جی فمن جاء بالحسنۃ فلہ، عشر امثالہ. ہاں، کہ جو ایک نیکی کر کے آئے گا تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں، اور پھر 700 نیکیاں بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک بیج میں سے 7 بالیاں نکال کے اور اس کے اوپر 100 دانے نکال کے وہ دیا، تو وہ کتنے ہو گئے؟ 700. 700. اور اس کے آگے لفظ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا اس سے بھی زیادہ کر دے گا. یہ ہے جناب نیکی. لیکن برائی جو ہے اس کے بھی قرآن مجید کا جو کرائٹیریا ہے، اس کی مثال، اس کی جزا اتنی ہی ہوگی جتنی اس نے برائی کی ہوگی. تو یہ ہے جناب جزاء وفاقا، یہ ان کا پورا پورا بدلہ ہوگا، یہ پورا پورا بدلہ ہوگا. آئیے جی مل کے پڑھتے ہیں. لا یذوقون فیہا، وہ اس جہنم میں نہیں چکھیں گے، وہ اس جہنم میں نہیں چکھیں گے بردم ولا شرابا، ملا کے کر لیتے ہیں، کوئی ٹھنڈک اور نہ ہی کوئی ٹھنڈک اور نہ ہی کوئی پینے کی. پینے کی چیز. تو ٹھیک ہے، ہم اس کا ترجمہ کریں گے کہ وہ سرکش لوگ اس جہنم میں ٹھنڈک اور نہ ہی پینے کی کوئی چیز چکھیں گے. جی ٹھیک ہے جی. جی الا حمیما وغساقا، ترجمہ جی مگر سوائے، مگر کھولتا ہوا پانی اور زخموں اور کی بہتی پیپ کے. یہ سوائے جہاں زیادہ مناسب رہے گا، مگر کی بجائے سوائے کھولتے ہوئے پانی، وغساقا، اور زخموں کی اور پیپ. بہتی پیپ کے. اور بہتی ہوئی پیپ یا زخموں کی پیپ. میں نے میرے نزدیک یہ ہے کہ غساق کا تعلق زخم کے اندر ہے. جب وہ اس کے اندر وہ پیپ پڑ جاتی ہے تو زخم کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اگر بہتی ہوئی پیپ کرنا ہے تو ترجمہ ٹھیک ہے، بہتی ہوئی پیپ، بہتی ہوئی پیپ کرنا ہے. جی چلو ٹھیک ہے. اور زخموں کی پیپ. جزاء وفاقا، یہ پورا پورا یہ بدلہ پورا ہوگا. پورا بدلہ ہوگا. یہ پورا پورا بدلہ ہوگا. جی پروفیسر صاحب آپ ذرا ہمیں 3 آیات بڑھا دیں. جی. لا یذوقون، وہ نہیں چکھیں گے، فیہا اس میں، بردن کسی ٹھنڈک کو، ولا شرابا اور نہ ہی پینے کی کوئی چیز، الا مگر، حمیمن گرم پانی، وغساقا اور زخموں کی پیپ. جزاء وفاقا، یہ بدلہ ہوگا پورا پورا. یہ بدلہ ہوگا پورا پورا. ٹھیک ہے جی. اب جناب انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک وہ سرکش لوگ، یہاں طاغی نہیں آ رہا ہے، ہم کی ضمیر، بے شک وہ کیا کہیں گے جی؟ ہم، وہ سرکش لوگ. جی وہ سرکش لوگ، کانو تھے، لا یرجونا وہ امید بھی نہیں رکھتے تھے، حسابا حساب کی. ٹھیک ہے جی. اب جی جی حساب کے بھی 2 معنی ہیں، یہ ابھی ذہن میں رکھ لیں. حساب کے 2 معنی ہیں عربی کے اندر. حساب کتاب بھی ہے، جواب دہی بھی مطلب اسی کے اندر آ جاتا ہے، اور دوسرے اس کے معنی کافی بھی ہے. دوسرا کیا ہے؟ ابھی آئے گا، عطاءً حسابا بھی آئے گا، عطاءً حسابا. تو حساب کے کتنے معنی ہوئے جی؟ صاحب اور صاحب کتاب کر لینا. میں نے کہا 2 معنی. ایک حساب دینا جی کہ وہ حساب کی
امید بھی نہیں رکھتے تھے، یہ ان کا عقیدہ تھا، ایمان تھا۔ اب جو بندہ عمل کرتا ہے تو ہمیں بار بار ہم یہ پیچھے کر چکتے ہیں کہ انسان عمل اپنی فکر کے مطابق کرتا ہے، کیوں جی؟ جی اور جب اس فکر کے اندر احساس جواب دہی یا حساب کا تصور ہی نہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ سے حساب لینا ہے، تو پھر وہ کیا بن جائے گا بندہ؟ وہ اپنی مرضی کے مطابق کام کرے گا نا جی، جی سر، وہ جو اس کا جی چاہے گا۔ تو وہ اس میں اور ایک حیوان کے اندر کیا فرق رہ گیا؟ حیوان بھی تو اپنی جبلت کے اوپر چلتا ہے، اپنی خواہش کے اوپر چلتا ہے، اور ایک انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیا ہوا ہے چوائس کہ تم خواہ اچھے کام کرو خواہ برے کام کرو، تمہارے پر ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھ لو کہ میں نے حساب لینا ہے تم سے۔ تو اگر حساب کا تصور نہ ہو تو پھر بھائیو آدمی شتر بے مہار کے لفظ ہم استعمال کرتے ہیں بار بار، وہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں ہر ایک بندے کا جی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے حساب لینا ہے، اپنی جی نعمتوں کا بھی، اپنے احکامات پر عمل کرنے کا بھی، اور احکامات کو ٹھکرانے کا بھی حساب اللہ نے لینا ہے نا جی۔ بالکل جی سر، اب یہ تو تھا جی قیامت کے بارے میں کہ بے شک وہ حساب کی امید نہیں رکھتے تھے، اور کرتے کیا تھے؟ اب جو اوپر جزام وفاق ہے وہ دو اس کے سبب ہیں۔ پہلا سبب آپ نے پڑھ لیا، دو وجہ عذاب کی، ایک تو یہ ہے کہ آخرت پر ایمان نہیں تھا، امید بھی نہیں تھی۔ دوسری چیز وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، وَكَذَّبُوا، ایک کَذَّبُوا ہے، ایک کَذَّبُوا، ترجمہ کیا ہے جی وَكَذَّبُوا؟ اور انہوں نے جھٹلایا، اور انہوں نے جھٹلایا، بِآيَاتِنَا، ہماری آیات کو، کذابا، ہم کرتے ہیں کہ جیسا جھٹلانے کا حق ہے، کرتے ہیں نا ہم جی، جی جو فعل بن جائے۔ تو یہاں ترجمہ کذابا کا کریں گے، اب حق کیا ہوگا؟ بری طرح جھٹلانا، یعنی کہ جو خوب جھٹلانا تو نہیں کرتے، خوب تو ہوگا اچھے کے لیے، کیوں جی؟ جی جی اچھے کے لیے ہوگا خوب، اور اگر کوئی غلط چیز ہوگی، جھٹلانا غلط چیز ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن مجید موجود ہے، اللہ نے کہا کہ یہ آیات ہے میری، ان کے اوپر عمل کرو، انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھی نا، اللہ کا کلام ہے، ہم اس کو جھٹلاتے ہیں عملی طور پر بھی اور قولی طور پر بھی۔ تو یہ دو چیزیں آ گئیں، بہت بڑی بات ہے اور بری بات ہے۔ وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے جھٹلایا، بِآیاتنا، ہماری آیات کو، کذابا، ترجمہ ہم کر رہے ہیں بری طرح جھٹلانا، ٹھیک ہے جی؟ جی جی اچھا آگے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اب وہ جو کرامن کاتبین ہیں، ہمارے اعضاء خود ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم اس کے اوپر ہے، کیوں جی ایسے ہی ہے بے شک جی۔ وَكُلَّ شَيْءٍ، ہر ایک چیز کو، یہاں لفظ آ رہا ہے کلہ، کلو نہیں ہے، یہ وہ کیا ہو گیا؟ مفعول بن گیا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر ایک چیز کو، احصیناہ، ہم نے اسے شمار کر رکھا ہے، کتابا، کتاب کی شکل میں، کیوں جی؟ کتاب کی شکل میں، ایک تو وہ کتاب کی شکل میں، کتابہ کا مطلب ہے لکھا ہوا، ٹھیک ہے؟ آسوئینا حسا سے بنا ہے، حسا کہتے ہیں کنکری کو، حسا کس کو کہتے ہیں جی؟ کنکری کنکری کو۔ آج بھی کنکریاں جو ہیں ان کو اپنے ہاتھ میں رکھ کے تو ہم کہتے ہیں جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کرتے ہیں نا جی؟ جی تو وہ گنتے ہیں ہم 33 اور 34 ہو گئی ہیں، کیوں جی؟ جی جی وہ ہے
شمار کرنا، گننا، تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا کہ اس کے اندر کوئی چھوٹ سی ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ یہ تسبیح کر رہے ہوتے ہیں کوئی دانہ چھوٹ جائے تو اب توقع یہی ہوتی ہے نا کہ بھئی یہ باقاعدہ بھائی میں ویسے بھول نہ جاؤں، ویسے ممکن ہے بھول جائے لیکن کوئی چیز لے لوں اور اس سے میں شمار کرنا شروع کر دوں، میری 33 ہو گئی ہیں اور پھر 34 ہو گئی ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ جی اب وہ ذہن میں رکھ لیں، اور پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے سورہ کہف کے اندر پڑھی تھی، یا وقت جو ہے ہمارے پاس تھوڑا سا ہے، سورہ کہف کی آیت کون سی میں نے پڑھنی ہے ذرا بتائیں آپ؟ جی اب تو تیار ہونا ہے نا۔ کل شیء 49 احصیناہ فی کتاب مبین۔ وَوُضِعَ الْکِتَابُ، جی جی بالکل جی ٹھیک ہے جی، وَوُضِعَ الْکِتَابُ، یہاں بھی کتاب ہے، یہ کتاب جو ہے نا، یہ کتاب اسی کے بارے میں پہلے آیا ہے، وَوُضِعَ الْکِتَابُ، کتاب کو رکھ دیا جائے گا، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو اے مخاطب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو دیکھے گا مجرموں کو کہ وہ ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے اس کے اندر جو کچھ ہے وہ ذہن میں لا کے یا اس کو پڑھ کے، بھئی یہاں تو ہوگا کتاب رکھ دیجئے کہ پڑھ کے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، اے ہماری بربادی، یہ کتاب کیسی ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہاں بھی آیا ہے کہ اس نے تو چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز کسی کو بھی نہیں چھوڑا مگر اسے شمار کر رکھا ہے، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ بھی انہوں نے عمل کیا ہوا ہے وہ سامنے ہوں گے جناب۔ کیوں جی ٹھیک ہے؟ جی جی تیاری کرنی ہے بھائیو، وقت کم ہے، تو آئیے پڑھتے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر ایک چیز کو، ہم نے ہر ایک چیز کو کتاب میں شمار کر رکھا ہے، ویسے تو ترجمہ ہے وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز، أَحْصَيْنَاهُ، ہم نے اس چیز کو شمار کر رکھا ہے، کتابا، کتاب کی شکل میں، یہ ترجمہ ہے اس کا، ٹھیک ہے جی۔ جی اب ختم کر لیتے ہیں۔ فذوقو، ہوئے ہوئے اللہ تعالیٰ کہے گا، فذوقو، تو تم چکھو، چکھو کسے؟ اس عذاب کو جو اوپر آ رہا ہے، فلن نزیدکم، ہم تمہیں، تمہارے اندر اضافہ نہیں کریں گے، یہ ہے تمہارے لیے اضافہ نہیں کریں گے، الا عذابا، مگر عذاب کا۔ یہ وہی طریقہ ہے جیسے آپ نے پڑھا تھا منافقین کے لیے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا ساری یکسبون ہے، اور اس سے پہلے کیا ہے، فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، پڑھا تھا نا ہم نے، جی فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، کہ اللہ نے ان میں مرض کا، ان میں اضافہ کر دیا مرض کی حالت کا، اسی طریقے سے ہے فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔ آئیے جی پڑھیں، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، بھئی یہ پڑھ لیا تھا جی، انہم کانوا لا یرجون حسابا، جلدی پڑھیں، بے بے شک شک وہ، وہ سرکش آپ لوگ کی امید بھی نہیں رکھتے تھے، بے امید شک نہیں وہ رکھتے تھے، حساب کی امید نہیں رکھتے تھے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور اور انہوں نے انہوں نے ہماری ہماری آیات آیات کو کو جھٹلایا، جھٹلایا، بری طرح بری بری طرح طرح جٹلانا، جھٹلانا، اور انہوں نے ہماری آیات کو جٹلایا، بری طرح جٹلانا، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے